حرام علی الانبیاء حتی ادخلہا، فرمایا نبیوں پر رب نے جنت کو حرام کیا ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وعلی الامم حتی تدخلہا امتی، ساری امتوں پہ بھی جنت کا داخلہ حرام ہے جب تک کہ میری امت نہیں داخل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ کون جائیں گے؟ اور امتوں میں سے سب سے پہلے، لیکن جس وقت حضور داخل ہوں گے نا، اس جملے پہ غور کرنا، ساری تقریر سنی ہے یا نہیں، یہ جملہ بڑے کام کا، توجہ۔ حضور جائیں گے نا اندر، کہاں پہ؟ جنت میں۔ تو سرکار کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَعِی فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں اپنی امت کے غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میں غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں۔ اچھا، غریب جنت خریدنا چاہتا تو خرید سکتا؟ خرید سکتا؟ وہ غریب چھوڑو، امیر بھی نہیں خرید سکتا۔ کروڑ پتی چھوڑو، ارب پتی کیوں نہ ہو جائے، بلکہ کل دنیا کی دولت کٹھی کی جائے۔ حضور کا فرمان ہے نبی علیہ السلام کا، فرمایا ساری دنیا کی دولت کٹھی کر کے کوئی رب کو دے نا کہ یا اللہ جنت خریدنا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اتنی جگہ اے ایک گٹھ جتنی، فرمایا اتنی جگہ بھی رب جنت سے کتنی دولت کے بدلے میں؟ ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں اتنی سی جنت بھی۔ کتنا کرم ہے حضور کا کہ صرف اتنی سی نہیں جگہ، پوری جنت میں ساتھ لے کے غریبوں کو گئے۔ جنت جو گھر کا سالن نہیں بنا سکتے تھے ان کو بھی حضور جنت میں لے کے گئے۔ جنت میں کون لے کے گئے؟ کون لے کے گئے؟ کون لے کے گئے؟ ہم اپنے پیسوں سے خرید سکتے تھے؟ اپنے عملوں سے خرید سکتے تھے؟ عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ ساری زندگی باتیں کرتے رہو، جنت کی قیمت ہمارا عمل۔ یہ صدقہ حضور کا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کون لے کے گیا جنت میں؟ بس میری بات ختم۔ اس کائنات کا پہلا دن بھی حضور کا، آخری دن بھی۔ پہلے دن رب نے فرمایا سونیا سب کچھ تیرے لیے بنایا، آخری دن بھی رب نے فرمایا سونیا سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ پہلے دن بھی شان حضور کی ظاہر، آخری دن بھی شان۔ اب سرکار جنت میں غریبوں کو لے کے گئے، حضور کا کرم ہے ہمارے سر پر کہ نہیں؟ اور بولیے نا، احسان ہے کہ نہیں؟ جس نبی نے ہم پہ اتنا احسان کیا، اب ہمارا حق بنتا ہے ان کو یاد رکھنا کہ بھلا دینا۔ توجہ کیجیے، یاد رکھنا کہ بھلا دینا۔ کتنا یاد رکھنا؟ صرف ربیع الاول کی محفل شریف میں؟ یہ محفل تو ابھی ختم ہو جائے گی، صلاۃ السلام ہوگا، دعا ہوگی، محفل ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو پھر صرف اتنا یاد رکھنا ہمارا حق بنتا ہے؟ نہیں، زندگی کے سارے دنوں میں ہم نے یاد کس کو رکھنا ہے؟ ہاں، یہ مسجد میں بیٹھے ہو، بات سے پھر نہیں جانا، ساری زندگی یاد کس کو رکھنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ بازار میں بیٹھا ہو، حضور کی کوئی آ کے بات بتائے تو بندہ کہے ہیں مولوی صاحب دکانداری پھر شریعت دے مطابق تو نہیں نہ چل سکتی، سچ دے نال تو کام نہیں نہ ہوندا، اتنے تھوڑا بہتا جھوٹ تے بولنا پینا، پھر حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب دیکھیے نا، یہ معاملہ سب کچھ کس کی خاطر ہے؟ بولیے نا، کس کی خاطر ہے؟ ہمارے پاس کبھی رزق نہ آتا اگر حضور نہ ہوتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کھانے کا کچھ نہ ملتا اگر حضور نہ ہوتے، یہ سب کچھ صدقہ کس کا ہے؟ تو ساری زندگی حضور کو یاد رکھنا، ساری زندگی، اپنی زندگی کے ہر قدم پہ میلاد مناتے ہوئے صرف ایک جھنڈا سال کے بعد لگا دینے سے کام نہیں بنے گا۔ میلاد یوں مناؤ کہ ساری زندگی حضور کا میلاد منایا جاتا رہے۔ ایک جھنڈا بتاؤں نہیں کہ جو زندگی کے کسی حصے میں کوئی اتار بھی نہ سکے اور اترے ہی نہیں، یہ جھنڈا تو ہواؤں سے اڑ جاتا ہے نا۔ ایک جھنڈا وہ نہ بتاؤں جو زندگی میں کبھی کوئی اتار بھی نہ سکے اور اترے بھی نہیں، بتاؤں؟ وہ جھنڈا ہے اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کا جھنڈا سجاؤ، حضور کے میلاد کے نام پہ کہو کہ یہ سنت کا جھنڈا ہم نے حضور کے نام پہ سجایا ہے۔ یہ جھنڈا نہ گرمی میں اترے گا، نہ سردی میں، نہ قبر میں، نہ میدان، جب میدان معاشر کوئی بھی کام نہیں آئے گا تو کام کس نے آنا ہے؟ اگر ساری زندگی حضور سے بنا کے ہی نہ رکھی تو پھر کیا منہ لے کے جائیں گے حضور کے دربار میں؟ میں نے کہا یہ زندگی کی رونقیں چند دنوں کی ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔
قبر میں اتارتے ہوئے سکے بیٹے انگوٹھی اتار لیں گے، گھڑی بھی اتار لیں گے، گلے کا چین بھی اتار لیں گے، کوئی شے ساتھ جائے گی؟ بیٹا باپ کے ساتھ لیٹے گا؟ بیوی خاوند کے ساتھ لیٹے گی؟ ماں پتر کے ساتھ لیٹے گی؟ سارے قبر بند کر کے جائیں گے تو کون آئے گا؟ کون آئیں گے؟ حضور آئیں گے۔ اگر ساری زندگی حضور سے بنا کے بھی نہ رکھی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ دریا کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ پنجابی کا ایک مقولہ کہتے ہیں، آدھے لگنا پار تے ویر ملا نال۔ کدی تے جڑے لوگ ہوندے نا کدی پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ لگنا پار تے ویر۔ بھائی روزانہ کا آنا جانا ہوتا ہے، دریا پار کرنا، تے بندہ ملا کے ساتھ ہی دشمنی بنا لے تو پھر کدی ڈبو ہی دے گا نا۔ تو کہتے ہیں پار گزرنا ہو تو ملاح سے یاری توڑنی نہیں چاہیے، ملاح سے یاری پکی کرنی چاہیے۔ اور ملاح تو ایک دریاؤ پار لگانا، تو حضور نے تو کل کائنات کا نظام سنبھالا ہے۔ میدان معاشر بچانا بھی کس نے ہے؟ حضور نے ہے۔ میدان معاشر میں جس نے جاننا ہے وہ حضور سے کبھی غداری نہیں کرے گا۔ اگر حضور کی عزت کا معاملہ آئے، ہمارے کسی کے ساتھ لاکھوں اختلاف ہوں، خدا کی قسم ہم عزت رسول کے معاملے میں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف، جو عزت رسول کا تحفظ کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارا کام ہے حضور کی عزت کا دفاع کرنا، ہمارا کام ہے حضور کی عظمت کا دفاع کرنا۔ لہذا میلاد منانے کا ایک یہ طریقہ، اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے زندگی کے کسی حصے میں بھی کبھی حضور سے جب جدا ہوں گے اس وقت مار کھائیں گے، جب حضور کی ساتھ جاری ہوگی تو اللہ کبھی مار کھانے نہیں دے گا۔ تو کسی وقت بھی انگریز سے یاری نہیں، یاری کس سے رکھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ میلاد کے مناتے کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ حضور کے دین کے لیے وقف کرو، ایک بچہ حضور کے دین کے لیے وقف کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے بچوں کی کمائی کھانی ہے، کوئی ورلہ ہی ماں باپ ہوتا ہے جو اپنے اولاد کی کمائی کھاتا ہے، ہر کسی کو اولادیں کما کے کھلاتی نہیں ہیں۔ جن پہ 25 سال والدین خرچے کرتے ہیں، بعد میں اولاد دھکے دے کے بھگا بھی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کھلائیں گے۔ جس کو گھر سے نکال دیتی ہے نا اولاد، اس کو بھی سہارا دیتے ہیں تو وہ میرے آقا دیتے ہیں۔ لہذا حضور سے کبھی بھی بے وفائی، ایک بچہ حضور کے دین کے لیے وقف کرو۔ دین کے لیے وقف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے ساتھ ہی بھیجو، مطلب دینی تعلیم کے لیے، دینی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بھیجو۔ ہم نے سب کچھ سیکھا، نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا، ہمیں نہیں پتہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ساتھیوں نے پوچھا فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت کا ایک چشمہ دل رکھا ہے۔ اے دل، حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے دل کو لو پوچھ، تیرا دل بتا دے گا کہ سچا کون ہے تو جھوٹا کون ہے۔ لیکن اس دل کو بھی صاف کرنے کے لیے کوئی رنگ ریز بھی تو ہونا چاہیے نا، جو دل کو صاف کر کے شیشہ بھی تو بنائے نا۔ جو دل گندا ہو تو پھر گندگی کو ہی اچھا سمجھے گا، دل بھی تو صاف ہو نا۔ دل صاف ہوگا اللہ کے نبی کی تعلیم سے۔ اس تعلیم کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک بچہ وقف کرو تاکہ وہ دین پڑھے اور اپنے گھر پورے کو، معاشرے کو سنوارے۔ اگر کسی نے بھی دین نہ پڑھا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ لہذا اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ ضرور دین کے لیے بھیجو۔ پھر دیکھنا جس بچے نے دنیا پڑھی وہ بچہ والدین کی قدر کرتا ہے، یا جس نے دین پڑھا وہ بچہ والدین کا احترام کرتا ہے۔ حقیقت بات ہے بچہ وہی احترام کرے گا جس نے اللہ کے رسول کے دین کو پڑھا۔ تو ہم نے یہ محفل رسول اللہ کے لیے سجائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمارا رشتہ حضور کے ساتھ مزید پکا فرمائے۔ ہماری قبریں، ہمارا حشر، ہمارا قیامت، ہماری موت اللہ حضور کی سنگت میں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو حضور کا نوکر بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو حضور کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔